السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ قبر میں فرشتے داخل کس طرح ہوتے ہیں؟ ہم تو قبر پاٹ دیتے ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ شبہ کیوں دل میں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں بھی قبر میں تو کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، ہر طرف سے بند ہے، تو فرشتے آخر اس میں آتے کیسے؟ تو یہ شبہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے علم سے پرکھ کر اسی میں ہم اسے قید کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس کے آگے موٹے موٹے گلاسے لگے ہوتے ہیں، باہر کی کوئی آبجیکٹ اندر نہیں آ سکتا، اندر کا کوئی آبجیکٹ باہر نہیں جا سکتا، لیکن روشنی پھر بھی آ جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ آپ کا شیشہ روشنی کو روک نہیں پاتا۔ تو اسی طرح اندازہ کر لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے ہی نوری، تو اس کے لیے یہ مٹیریل آبجیکٹس جو ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے انبیاء کے ہاں آ جاتے تھے، ان کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے، ان کے پاس اس پہ کئی واقعات موجود ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس گھر کے اندر کون کیسے داخل ہو گیا، جبکہ گھر جو ہے وہ تو بند ہے۔ اچھا، یہ تو فرشتے کی بات ہو گئی، اللہ کی نعمتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں، بے شک کھڑکیاں دروازے بند ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی میں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، اور جب آتا ہوں تمہارے پاس پھل ہوتے ہیں، تو انا لکی ھذا، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا اللہ بھیجتا ہے۔ تو جب اللہ کوئی چیز کرے تو اسے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر وہ وسائل پہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی، ہماری ڈیپینڈنسی ہے۔ اس لیے دیکھو نا، سورۃ الاخلاص میں کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، تم ہو جسے نیاز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ کوئی ڈیپینڈنسی کے اوپر نہیں ہے۔ تو بہرحال رب کائنات کی کھلی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، دریا، پھول، پتے، چرند، پرند۔ فرشتے جو ہیں وہ کوئی گوشت پوشت سے بنی ہوئی کوئی مادی مخلوق نہیں ہے، ہم یہ سمجھنے بیٹھ گئے ہیں۔ فرشتوں کے کہیں پہنچنے کے لیے کسی دروازے کی یا کسی کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے، ایسی ہے نا جیسے ہمارے اندر بھی ایک لطیف شے ہے جسے آپ روح کہتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، ایک ویکیوم کریٹ کر دیں، روح پھر بھی نکل جائے گی، اور اسے یہ تمام چیزیں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح فرشتے ایک لطیف شے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان مادی چیزوں سے بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں اسی سے متعلق آتا ہے کہ بھئی اچھا تو شاید قبر کے اندر جو چلا جائے اس سے سوال جواب ہوتا ہے، تو جو قبر کے باہر پڑا رہ جائے یا کسی اور وجہ سے کوئی قبر کھل گئی اور لاش باہر ہی آ گئی، باہر ہی پڑی رہی، کوئی سمندر میں گر گیا، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، یا کچھ قوموں میں یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں کہ چیل کوے اور یہ گدھ وغیرہ کھا لے جسم کو، وہ کہتے ہیں بس ان کا تو پھر سوال جواب ہی نہیں ہوتا ہوگا۔ دیکھیں جی، اگر میت قبر کے باہر پڑی ہوئی ہو یا اندر ہو یا کسی حال میں ہو، پرخچے اڑ جائیں جسم کے، راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، میت سے فرشتے آ کر سوال کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی فارم میں ہو، اور آپ کو یہ سارا کچھ دکھایا نہیں جاتا، تو پھر میت کو ہم دفناتے کیوں ہیں؟ یہ اس کے جسم کی عزت و اکرام کی وجہ سے اسے دفنا دیتے ہیں۔ باہر پڑی رہے گی تو ایک بے حرمتی ہوگی نا جسم کی، اس پہ جو چیزیں گزریں گی وہ ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گی نا، جن کا وہ پیارا تھا، تو اسے زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں اس کی عزت و اکرام کے لیے، کیونکہ جسد خاکی جو ہے اس کا بھی تو ایک آنر ہے نا، روح کی وجہ سے۔ تو اسی لیے جو ہے اس چیز، اب دیکھیں نا کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں قبر نہیں ملتی، تو کیا مطلب ہے؟ ان کے سوال جواب ہی نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کو ہم نے ہر چیز کو خود سرٹن پیرامیٹرز میں قید کر دیا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو ان پیرامیٹرز میں قید کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کی تھی، ایک آدمی کی کہ جو بڑا گناہ گار تھا اور اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کے اس کی راکھ جو ہے آدھی دریاؤں میں بکھیر دینا، آدھی فضاؤں میں بکھیر دینا، میں ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ تو جب وہ مر گیا اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا۔ یہ پرانی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے، تو آف کورس پچھلی امتوں کی بات ہے، تو کرنا اسے ایسا چاہیے نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی جو بھی علم تھا اس کے تحت وہ یہی سمجھا کہ اگر ایسا کر دوں گا تو چونکہ میرا جسم بچے گا ہی نہیں تو مجھ سے سوال جواب نہیں ہوگا اور میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں گا۔ تو اس کا اللہ نے موت کے بعد اس کے جسم کو اکٹھا کیا، کیسے کیا وہ بہتر جانتا ہے۔ دریاؤں سے کہا کہ اس کی راکھ ایک جگہ کرو، زمین سے کہا اس کی راکھ ایک جگہ کرو، پھر دونوں راکھوں سے کہا تم ایک جگہ آ جاؤ، اس کے جسم کو کریٹ کیا، جس طرح بھی کریٹ کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ تو نے یہ سارا کچھ کیا کیوں؟ کہا اے رب میں نادم تھا اپنے گناہوں پر، تیرے خوف سے کیا، کہ اگر میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ جسم بچ گیا تو اسے ایسا عذاب ہوگا جو آج تک کسی کو نہیں ہوا، کیونکہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ تو چونکہ اپنے گناہوں پہ نادم تھا، تو نے توبہ کی، تو جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ کسی بھی فارم میں ہو سوال جواب کا معاملہ رکتا نہیں۔ تو میت کو جلایا جائے، جیسا کہ ہندوؤں میں رسم ہے، اس کی راکھ کو وہ پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اچھا کچھ یہاں امریکہ میں یا دوسرے اور ویسٹرن کنٹریز میں وہ کرمیشن کر کے اسے پاٹ کے اندر راکھ کو رکھ کے وہ پاٹ گھر میں لا کے فائر پلیس کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ دیز آر دا ایشز آف مائی گرینڈ مدر، میری دادی کی یا نانی کی ایشز ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں، جانوروں کو بھی کریمیٹ کر کے اس کو کریمیٹ یعنی اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ برنیوں میں بھر کے گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ میری کتے کی نشانی ہے۔ اور ایک ایسے شخص سے میں پچھلے دنوں ملا تو میں نے کہا تو پھر اس راکھ کا کرو گے کیا؟ کہنے لگا یہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھ دیا ہے، جب مجھے دفنائیں گے تو میرے ساتھ میرے کتے کی راکھ بھی دفنا دینا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی راکھ آ گئی کسی پاٹ میں، کسی مرتبان میں، اسے گھر میں رکھ دیا تو سوال جواب مرتبان میں ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روح تو نہیں ہے نا مرتبان میں، عالم برزخ میں ہے، تو یہ سارے معاملے چلتے رہتے ہیں۔ ان کا تعلق اس ظاہری دنیا سے نہیں ہے، ہوا میں اڑا دو، سمندر میں بہا دو، سمندر کی تہوں میں جا کے دفنا دو۔ ٹائٹینک کے سارے لوگ، اکثر لوگ مر گئے نا، تو کیا خیال ہے ان کا سوال جواب نہیں بالکل ہوا؟ تو برزخ کا عذاب اور ثواب ان سب حالات میں ممکن ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے، اور بلکہ قطعی اور لازم ہے، جبکہ اللہ کی مخلوق یہ ضعیف انسان یہ بڑا ہی لمیٹڈ ہے اپنی کیپیسٹی میں۔ اور یاد رکھو اللہ فرماتا ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ان یقول لہ، تو اس شے سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ اس شے سے خود کہتا ہے ہو جا تو وہ شے خود ہو جاتی ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا امر ہے۔ تو قبر، قیامت کے احوال، عذاب و ثواب، یہ ساری ایک تفصیل ہے جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پہ کو ان باتوں کے بارے میں بتایا اور انہوں نے ہمیں بتایا، تو یوں ہمیں ان باتوں کے بارے میں پتہ چلا، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر مختلف لوگوں نے بڑی تفصیل سے ان کے اوپر پھر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ دیکھو اللہ نے نا ہمارے لیے کئی عالم بنائے ہیں، ہم عالم ارواح میں تھے، بالکل پیور تھے، پھر عالم دنیا میں آئے، جسم مل گیا، اب ساتھ نفس بھی لگ گیا، اب امتحان شروع ہو گیا، اب اس کی کامیابی اور ناکامی، اب اس کے بعد پھر برزخ ہے، برزخ میں قیامت تک رہیں گے، پھر اس کے بعد آخرت کا معاملہ ہے، پھر آخرت کا ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کیا ہے کہ حساب کتاب کے بعد وہ جو آخر گھر ہے وہ کیا ہے، یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ بعض لوگ جہنم میں کچھ ٹائم صرف کر کے جنت میں داخل ہوں گے، کچھ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو کبھی نکلیں گے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور انسان کو یاد رکھو جسم اور روح کا مرکب بنایا گیا ہے، یہاں اس مادی دنیا میں، اس مٹیریل ورلڈ میں جسم دے کے بھیج دیا، عالم ارواح سے روح اس میں ڈال دی، کیونکہ اس دنیا کا تقاضا یہ مادیت ہے، کہ مادی سے مراد جسمانی طور پہ ہر شے کا جسم ہے یہاں پہ۔ اور پھر انسان کی جو چیزیں اس کی ضرورت تھیں انہیں اس مادیت کے ڈائمنشن میں بھی ڈال دیا،
تمہیں پہاڑوں کی ضرورت ہے تو پہاڑوں کو تمہارے ڈائمنشن میں ڈال دیا، تمہیں دریاؤں کی ضرورت تھی، سمندروں کی ضرورت تھی، تمہیں جانوروں کی ضرورت تھی، تمہیں گھاس پھوس کی ضرورت تھی، تمہیں زمین کی ضرورت تھی، کھیتی باڑی کی، پھلوں کی، پھولوں کی، وہ ساری چیزیں تمہارے ڈائمنشن میں رکھتی، اور جن سے تمہارا غرض نہیں ہے وہ کسی اور ڈائمنشن میں اسی دنیا میں رہتے پھریں، تمہیں کیا غرض، انہیں کیا غرض۔ جنوں کی بات کر رہا ہوں، تمہارا ان سے کیا لینا دینا، ان کا تم سے کیا لینا دینا، وہ اپنا رہتے ہیں، تم اپنا رہو، ان سے تمہاری کوئی حاجت نہیں اور تمہاری ان سے کوئی حاجت نہیں۔ ہاں، شیاطین من الجن جو ہے، جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، جو ابلیس کا لشکر ہے، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، تو اس لیے وہ جنوں میں بھی کام کرتے ہیں تو انسانوں میں بھی کام کرتے ہیں، دونوں جگہ کام کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیتے ہیں، پھر وہ انسان ان کی فوج میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ روح جو ہے ایک بڑی قوت والی شے ہے، اس لیے روح جو ہے اس کی سماعت، اس کی بصارت وہ بہت آگے تک جائے گی اور جاتی ہے، اور جسم اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے عالم برزخ سیریز میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ روح کی طاقت کیا ہوتی ہے اور جسم کی طاقت کتنی محدود ہوتی ہے، اور جنتیوں کو جنت میں روحانی قوتیں کون کون سی عطا کی جائیں گی جو جسمانی طور پر ابھی انہیں۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں تمہارا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ پھر یہ حالانکہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کے باوجود لوگ یہیں اٹک جاتے ہیں کہ شاید روح پھر رہی ہوگی، جسم نہیں ہوگا۔ ارے روح اگر پھر رہی ہو تو روح پھل کھاتی ہے، روح کو حوریں چاہیے، روح کو نرم بستر چاہیے، روح کو خادم چاہیے، روح کو پانی پینا، روح کی تو یہ ضروریات ہی نہیں ہے، یہ تو جسم کی ضروریات ہے۔ لیکن وہاں پہ روحانی قوت عروج پر ہوگی، جیسے یہاں روح جسم کے تابع ہے اور جسمانی قوت عروج پر ہے، وہاں روح جسم پر حاوی اور روحانی قوتیں عروج پر ہوں گی۔ پھر تم دیکھو گے کہ بشر کی قوتیں کیا کیا ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو اس بارے میں ایک دفعہ پھر کئی اینگل سے وہی بات مختلف چیزیں سمجھاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔